بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج الفوز الکبیر فی اصول التفسیر کا سبق نمبر 110 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم سبب خفا تقدیم و تاخیر کا بیان پڑھیں گے۔ التقدیم والتاخیر والتعلق بالبعید وما شابہہما، وقد یوجب التقدیم والتاخیر ایضا صعوبۃ فی فہم المراد کما فی الشعر المشہور۔ بسینۃ شانھا سلبت فؤادی بلا جرم اتیت بہا سلاما۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور کبھی تقدیم اور تاخیر جو ہے بھی مراد کے سمجھنے میں دشواری کا سبب ہوتی ہے یا سبب بن جاتی ہے، جیسے کہ مشہور شعر ہے کہ بسینہ یعنی اس کی ادا نے میرے دل کی سلامتی چھین لی۔ بسینۃ شانھا سلبت فؤادی، جس نے میرے دل کی سلامتی چھین لی۔ بلا جرم اتیت بہا سلاما، بلا کسی ایسی خطا کے جس کو میں نے کیا ہو۔ یہاں سے مصنف رحمہ اللہ تعالی اسباب خفا میں سے جو تیسرا سبب ہے تقدیم و تاخیر، اس کو بیان کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ التعلیق بالبعید بھی ہے، لیکن اس کو ہم اس کے بعد بیان کریں گے۔ پہلے تقدیم اور تاخیر کا بیان ہے، تو آج کے سبق میں ہم اس تقدیم و تاخیر کی تفصیل پڑھیں گے۔ تقدیم اور تاخیر کا مطلب کیا ہے؟ تو تقدیم و تاخیر کا مطلب یہ ہے کہ جس کلمے کو حق تقدم حاصل ہو اسے مؤخر، اور جسے حق تاخیر حاصل ہو اسے مقدم کر دیا جائے۔ یعنی جس کلمے کا مقدم ہونے کا حق ہے ہم اسے اٹھا کر بعد میں ذکر کر دیں، اور جس کو بعد میں ذکر ہونے کا حق ہے اس کو ہم اٹھا کر پہلے ذکر کر دیں۔ اس کو تقدیم و تاخیر کہا جاتا ہے۔ یہاں سے اچھا، چاہے وہ اس سے جو ہے وہ مفہوم کلام کے سمجھنے میں دشواری ہو یا نہ ہو، اس بات سے قطع نظر ہم حق کے تقدم والے کو مؤخر کر دیں اور حق کے تاخیر والے کو مقدم کر دیں، اس کو تقدیم و تاخیر کہتے ہیں۔ یہاں وہ تقدیم و تاخیر مراد ہے جس کی وجہ سے مراد متکلم کے سمجھنے میں پریشانی پیش آتی ہے، دقت پیش آتی ہے، جیسا کہ جاہلیت کا یہ شاعر ہے جمیل ابن عبداللہ، یہ جو جمیل ابن عبداللہ بن معمر ہے، اس کا یہ جو شعر ہے بسینۃ شانھا سلبت فؤادی، یہ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے متن میں ذکر کیا ہے۔ یہ جاہلیت کا شاعر ہے جمیل ابن عبداللہ بن معمر، اس کا شعر ہے۔ اسی قسم کی تقدیم و تاخیر اس شعر کے اندر ہوئی ہے۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس شعر کی نحوی ترکیب جو ہے وہ دیکھنی ہوگی۔ بسینہ جو ہے یہ مبدل منہ ہے شانھا سے، شانھا بدل ہے، مجموعہ جو ہے مبتدا، سلبت فعل بفاعل، فؤادی ممیز، سلامن تمییز، اور مجموعہ مفعول بہ، یعنی جو پہلا بدل مبدل منہ ہے اس کا مجموعہ مبتدا بن گیا، اور دوسرا جو تمییز ہے ممیز ہے اس کا مجموعہ مفعول بہ بن گیا، با جارہ ہو گیا۔ لا جرم موصوف، اتیت بہا بہ یہ فعل بفاعل اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ صفت بن گیا۔ لا جرم یہ موصوف اور پورا جملہ پھر صفت۔ اب مجموعہ صفت اور موصوف یہ مجرور ہو جائیں گے، جار مجرور متعلق ہو جائے گا سلبت کے ساتھ، تو سلبت فعل ہے، اور فعل اپنے فاعل مفعول بہ اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہے، تو یہ خبر ہو گیا مبتدا کی۔ اب مبتدا کیا ہے؟ یہ جو بدل اور مبدل منہ ہے بسینہ، یہ مبتدا ہے، اس کی خبر ہو جائے گا پورا جملہ، تو مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ تو اس طرح جو ہے اس کے اندر بھی اسی قسم کی تقدیم اور تاخیر ہوئی ہے، جس کا حق مقدم تھا اس کو مؤخر کر دیا، جس کا حق تاخیر تھا اصل تھا اس کو مقدم کر دیا۔ اب قرآن کریم میں تقدیم و تاخیر کی مثالیں جو ہیں وہ ملاحظہ ہوں۔ سب سے پہلی ہے وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى، یہ پہلی مثال ہے۔ اب اس میں تقدیم و تاخیر ہوئی ہے،
وہ کیسے ہوئی ہے؟ ولولا کلمۃ واجل مسمى لکان لزاما ہونا چاہیے کہ لکان لزامن کو پہلے لے آئے اور اجل مسمى جس کو مقدم ہونا چاہیے تھا اس کو مؤخر کر دیا. تو یہ اس کی مثال ہے. دوسری مثال قرآن کریم سے الحمدللہ الذی انزل علیہ الکتاب ولم یجعل له عوجا. یہ جو مثال ہے الحمدللہ الذی انزل علیہ الکتاب ولم یجعل له عوجا قیما لینذر بأسا منہ شدید. اب یہ جو مثال ہے اس میں جو انزل الکتاب قیما ولم یجعل له عوجا ہونا چاہیے. تو قیما کو مقدم مؤخر کر دیا، اس کو مقدم ہونے کا حق حاصل تھا. انزل علیہ الکتاب قیما یہاں ہونا چاہیے تھا. انزل علیہ الکتاب کے بعد قیما ولم یجعل له عوجا اس کے بعد ہونا چاہیے تھا. تو یہاں پر بھی تقدیم اور تاخیر کی گئی ہے. اور تیسری مثال ہے انی متوفیک ورافعک الیہ. یہ بھی ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. تو اصل میں یہ ہے، اس کی تقدیری عبارت یہ ہوگی انی رافعک الیہ و متوفیک. اصل میں یوں ہونا چاہیے، یعنی انی رافعک الیہ و متوفیک. تو یہاں متوفیک کو مؤخر ہونا چاہیے تھا، اس کو مقدم کر دیا. انی رافعک اس کو مقدم ہونا چاہیے تھا، اس کو مؤخر کر دیا. تو انی رافعک الیہ و متوفیک یوں ہونا چاہیے تھا. تو اس میں تقدیم اور تاخیر ہوئی ہے. تو یہ تین مثالیں جو ہے تقدیم اور تاخیر کی جو ہے وہ قرآن کریم سے آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں. اور ایک مثال جو شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی نے ذکر کی ہے، بسینہ جو شعر ہے جاہلی شاعر جمیل ابن عبداللہ بن معمر کا، تو اس میں بھی جو ہے وہ تقدیم اور تاخیر ہوئی ہے، جس کی تفصیل ابھی ہم نے پڑھ لی. آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے اسباب خفا میں سے تیسرے سبب تقدیم اور تاخیر کی تفصیل پڑھی ہے کہ تقدیم اور تاخیر کسے کہتے ہیں، اور اس کا جو ہے وہ قرآن کریم سے اس کی مثالیں کیا ہیں، اس کو ہم نے تفصیل سے آج پڑھا ہے. آخر میں آپ سے دو سوال ہیں. پہلا سوال یہ کہ سبب خفا تقدیم اور تاخیر کا مطلب کیا ہے، اس کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے. اور دوسرا سوال ہے تقدیم و تاخیر کی ایک مثال ذکر کریں. ہم نے آپ کے سامنے 3 مثالیں ذکر کی ہیں قرآن کریم سے، آپ نے ایک مثال ذکر کرنی ہے کمنٹ باکس کے اندر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.